سال پہلے ایک شخص ڈی آئی جی لاہور کے دفتر میں داخل ہوا اور دعویٰ کیا کہ اس نے بہت سے بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا ہے۔ پولیس حکام سمجھی کہ وہ شخص پاگل ہے اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے دفتر سے باہر نکال دیا۔ اس شخص نے گھر جا کر ایک طویل خط لکھا اور روزنامہ جنگ کو بیچ دیا۔ خط میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے اعتراف کے علاوہ 74 بچوں کی تصاویر بھی تھی۔ ایڈیٹر نے وہ خط کرائم رپورٹر رئیس انصاری اور جمیل چشتی کے حوالے کر کے کہا کہ اس آدمی کا پتہ لگائیں اور معلوم کریں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ ان رپورٹرز نے پولیس کو آگاہ کرنے کی بجائے خود تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خط میں درج پتے پر پہنچے جو راوی روڈ کا ایک مکان تھا۔ دروازے پر تالا لگا دیکھ کر دیوار پھلانگ کر مکان میں گھس گئے۔ مکان میں وہ سب کچھ تھا جسے دیکھ کر انہیں خط کی تحریر پر یقین آ سکتا تھا۔ بچوں کی تصاویر تھی، کپڑے اور جوتے تھے، تیزاب کا ڈرم تھا، دیوار پر خون کے چھینٹے تھے اور وہ زنجیر تھی جس سے وہ بچوں کا گلا گھونٹتا تھا۔ نومبر 1999 کے آخری ہفتے 100 بچوں کے قاتل جوید اقبال کی لرزہ خیز داستان اخبار میں چھپی تو پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا۔ خبر چھپنے کے بعد پولیس کو ہوش آیا کہ اس کے ہاتھ سے کتنا بڑا مجرم نکل گیا ہے۔ جوید اقبال کی تلاش شروع کر دی گئی۔ گمشدہ بچوں کے والدین راوی روڈ تھانے آتے اور اپنے بچوں کی تصاویر پہچانتے۔ اخبارات روزانہ سرخیاں لگاتے اور حکومت اور پولیس دباؤ کا شکار تھی۔ چند روز بعد سہاوا سے 2 لڑکے پکڑے گئے جو جوید اقبال کے ساتھی اور کرائم میں اس کے مددگار تھے۔ CIA نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ ان میں سے ایک اسحاق عرف بلّہ تفتیش کے دوران پر اثرات طور پر تیسری منزل سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ CIA حکام کا کہنا تھا کہ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی اور تیسری منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ 1 ماہ بعد 30 دسمبر کو کرائم رپورٹر رئیس انصاری اپنے دفتر میں موجود تھے کہ انہیں جنگ کی ریسپشن سے کال آئی اور بتایا کہ ان سے کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے جو اپنا نام جوید اقبال بتاتا ہے۔ رئیس انصاری سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے گئے اور جوید اقبال کو خاموشی سے اپنے دفتر کے اندر لے گئے۔ انہوں نے جوید اقبال کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا اور تفصیلی انٹرویو کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے بھائی پولیس انسپکٹر بابر انصاری کو اطلاع دی۔ ادھر انٹرویو پورا ہوا، ادھر پولیس دروازے پر تھی۔ پولیس نے ملزم کو اچانک پکڑ کر بے بس کیا اور اس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب اور نیفے سے زہر ملا جو اس نے خودکشی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جوید اقبال نے جنگ کو انٹرویو میں تمام جرائم کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ داتا دربار اور ایسے ہی مقامات پر گھر سے بھاگے ہوئے بچوں سے دوستی کرتا تھا۔ وہ بچوں کو بہلا پھسلا کر راوی روڈ کے مکان پر لاتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کے بعد گلا گھونٹ کر انہیں مار اور پھر تیزاب کے ڈرم میں ان کے اعضاء ڈال کر گلا دیتا تھا۔ بعد میں ان باقیات کو دریا میں بہا دیتا تھا۔ گرفتاری کے بعد جوید اقبال کو اس کے ساتھی ساجد سمیت عدالت میں پیش کیا گیا اور فروری 2000 میں سماعت شروع ہوئی۔ جوید اقبال بار بار بیان بدلتا رہا۔ کبھی اس نے کہا کہ تمام بچے زندہ ہیں تو کبھی کہتا کہ اس نے اپنے ساتھ ناانصافیوں کا بدلہ لیا۔ فرد جرم عائد ہوا تو اس نے الزامات کا اعتراف کر لیا۔ 16 مارچ 2000 کو عدالت نے اسے 100 بار سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ جذباتی جج نے فیصلے میں لکھا کہ دونوں مجرموں کو بچوں کے ورثاء کے سامنے اس زنجیر سے پھانسی دی جائے جس سے یہ بچوں کا گلا گھونٹتا تھا۔ اس کے بعد دونوں مجرموں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے تیزاب کے ڈرم میں ڈالے جائیں۔ جوید اقبال نے سزا کے خلاف اپیل کی لیکن فیصلے کی نوعیت نہیں آئی۔ گرفتاری کے 2 سال بعد 9 اکتوبر 2001 کو جوید اقبال اور اس کے ساتھی ساجد لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں مردہ پائے گئے۔ جیل حکام نے اصرار کیا کہ دونوں نے بستر کی چادروں کا پھندا لے کر خودکشی کی۔ ناظرین کرام، 20 سال گزر گئے لیکن پاکستان تبدیل نہیں ہوا۔ اب بھی کبھی فیصل آباد، کبھی قصور اور کبھی چونیا میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کی خبر آتی ہے تو بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں جوید اقبال کی تصویر گونج جاتی ہے۔